السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو سفیان کے حوالے سے انٹرویوز میں سوالات کیے جاتے ہیں کہ ان کا مختصر تعارف کروائیں، وہ کون تھے۔ اور ابھی سی ٹی ڈی کے انٹرویوز چل رہے ہیں بلوچستان میں، تو ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ ابو سفیان نے اسلام قبول کرتے وقت کیا کہا تھا۔ اور اسی طرح یہ سوال بارہا پوچھا جا چکا ہے کہ ابو سفیان کے گھر میں جو بھی داخل ہو گیا وہ مامون ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا؟ سب سے پہلے ابو سفیان کا مختصر تعارف۔ ابو سفیان کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک حصہ کفر میں اسلام اور بنی ہاشم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کی سخت دشمنی میں گزرا، دوسرا حصہ اسلام کی مسلمانوں کی اور حمایت میں گزرا، اسلام کے لیے جانب نثاری میں گزرا۔ تو ابو سفیان کا نام صخر بن حرب تھا، اسلام کے سخت دشمن تھے اور بنی ہاشم کے ابتدا ہی سے حریف تھے۔ اور اس کی بیویوں میں سے مشہور بیوی ہند بنت عتبہ تھی، وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، لیکن چونکہ بدر میں ان کے بیٹے حنظلہ کو مسلمانوں نے مارا تھا اور اسی طرح ان کے والد عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا تھا، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے وحشی بن حرب کو تیار کیا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں، اور شہادت کے بعد جذبہ انتقام میں انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو نکال کر چبایا، کیونکہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور عرب کا کلچر اور جذبہ انتقام میں، جنگ میں اس طرح کی وحشیانہ حرکات ایک عام معمول تھا، تو انہوں نے یہ کیا۔ اسی طرح ابو سفیان کی بہن ام جمیل، جس کا نام عروہ بنت حرب تھا، جن کو سورہ لہب میں حمالۃ الحطب کہا گیا ہے، یہ ابو لہب کی بیوی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالا کرتی تھیں، تو یہ یعنی پورا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پیش تھا۔ ابو سفیان بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ وہ سامان تجارت کی حفاظت کرتے ہوئے مکہ چلے گئے تھے۔ اور ابو سفیان کا عہد میں جذبہ انتقام اس لیے بھی تھا کہ ان کا بیٹا حنظلہ بدر میں مارا گیا تھا، اور اسی طرح 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شاہان عالم کو دعوتی خطوط دے کر صحابہ کرام کو بھیجا، تو ہرقل کو داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بھیجا، تو ہرقل نے کہا کہ میں تصدیق کرنا چاہتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، شام کے علاقے میں اگر کوئی مکہ کا کوئی فرد ہو تو ان کو لے کر آیا جائے میرے دربار میں۔ تو ابو سفیان کو اس وقت ان کے دربار میں لے کر جایا گیا تھا اور انہوں نے ابو سفیان سے سوالات اور جوابات کیے تھے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں جھوٹ بولنا چاہتا تھا لیکن میری زبان سے سچ ہی نکلتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ سوالات اور جوابات بخاری شریف میں موجود ہیں، وہاں دیکھ لی جائیں۔ اور اسی طرح تجدید معاہدہ صلح حدیبیہ کے لیے کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں کون آیا تھا؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ ابو سفیان تجدید معاہدہ صلح حدیبیہ کے لیے مدینہ آئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے۔ بنی امیہ و بنی ہاشم کی خاندانی پرانی دشمنی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ابو سفیان کا منفی کردار، مسلمانوں پر ظلم کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش میں شریک رہنا، اس وجہ سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ غیر تحقیقی بات ہے، غلط بات ہے۔ وہ دل سے مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے اسلام کی خدمت کے لیے بڑے بڑے کارنامے ہیں، جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے۔ تو ایک سوال یہ کیا گیا ہے ابھی قریب ہی میں کہ اسلام قبول کرتے وقت ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس کا مقام ہے ابو سفیان، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ خدا کی وحدانیت کا تم اقرار کر لو؟ اس سوال پر ابو سفیان نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کتنے بڑے شریف اور کتنے بڑے صلہ رحم کرنے والے ہیں، خدا کی قسم اگر خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج میرے کام نہ آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تمہاری حالت قابل افسوس ہے ابو سفیان، کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھے خدا کا رسول مانو، جاہلی حمیت اور قومی عصبیت اب بھی اعتراف رسالت کی اجازت نہیں دیتی۔ تو ابو سفیان جواب دیتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کس قدر حلیم اور کس قدر شریف اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، خدا کی قسم ابھی تک مجھ کو اس میں شک ہے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جاہلی حمیت کو سن کر ان کو ڈانٹتے ہیں اور وہ پھر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی اسلام قبول کرنے کے وقت ان کے یہ الفاظ تھے۔ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے الفاظ کیا تھے، تو وہ بھی ہمیں معلوم ہو گئے۔ اس کے بعد ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد غزوہ حنین میں بھی شریک ہوئے، غزوہ طائف میں بھی شریک ہوئے۔ غزوہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ بنو ثقیف سے بات چیت کرنے کے لیے بھی گئے تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کیونکہ عروہ بن مسعود جو بنو ثقیف کے سرداروں میں سے تھا وہ ابو سفیان کا داماد تھا۔ ابو سفیان کی لڑکی تھی آمنہ، وہ عروہ بن مسعود کے عقد میں تھی، اس لیے بنو ثقیف سے بات چیت کرنے کے لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے تھے، اور اسی غزوہ میں ان کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی۔ غزوہ طائف کے بعد پھر بنو ثقیف کا بت لات تھا، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، تو بنو ثقیف کے اس بت کو توڑنے کے لیے
منہدم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہما دونوں کو ہی بھیجا تھا ایک جماعت دے کر۔ اسی طرح پھر یرموک میں پورے کنبے کو لے کر، پوری فیملی کو لے کر ابو سفیان بڑے جوش و خروش سے شریک ہوئے تھے۔ ہندا جو ان کی بیوی ہیں، ہند یا ہندا، یہ دونوں نام ملتے ہیں، وہ بھی بڑی جمع مردی سے اس یرموک کی جنگ میں لڑی تھیں اور کفار سے انہوں نے مقابلہ کیا تھا۔ اسی جنگ میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی۔ 34 ہجری 640 عیسوی میں 88 سال کی عمر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابو سفیان نے وفات پائی۔ حضرت عثمان غنی یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان دونوں میں سے کسی ایک نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا۔ ایک بہت اہم سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی مامون ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر یہ آپ نے اعلان فرما دیا تھا۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ سردار ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کی خاطر ایسا کیا تھا، کیونکہ بحیثیت سردار ان کے اندر جاہ طلبی کی خواہش کسی نہ کسی درجے میں بہرحال اس وقت تک موجود تھی۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پروٹوکول دیا تھا تاکہ ان کے اکرام کی یہ ایک صورت ہو جائے۔ اور تیسری وجہ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مقریزی کی روایت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جب اوباش لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ٹھٹا کرتے ہوئے بھاگتے تھے تو ابو سفیان ان لڑکوں کو بھگا دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لے جاتے تھے، گویا اس اچھائی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بدلہ چکانا چاہتے تھے۔ ایک وجہ پھر یہ بھی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہر نفسیات ہونے کی شاندار مثال بھی ہے کہ جب ابو سفیان اسلام قبول کر چکے تو لوگوں کو ان کے گھر میں پناہ دینے کا اعلان کروا دیا، تاکہ جب وہ ہنگامی حالت میں، کیونکہ ایک ہنگامی حالت تھی، 10,000 کا لشکر اچانک مکہ میں آ چکا تھا مسلمانوں کا، تو ایک ہنگامی حالت تھی۔ جب اس ہنگامی حالت میں وہ ابو سفیان کے اسلام لانے کو معلوم کریں گے تو ان کے دل بھی اسلام کے لیے موم ہو جائیں گے۔ یہ گویا کہ ان لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو آسان کرنا مقصد تھا۔ اگر ابو سفیان کے اسلام کا اعلان ڈنکے کی چوٹ پر نہ کیا جاتا، گلیوں میں نہ سنایا جاتا، تو وہ اسلام کے لیے اپنے دلوں میں اس قدر جگہ نہ پاتے جو اس اعلان کے بعد انہوں نے اپنے دلوں میں جگہ پائی۔ اور پانچویں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کفار اس دن اگر مزاحمت کرنا بھی چاہتے اور مسلمانوں سے لڑائی کرنا بھی چاہتے تو سردار اور لیڈر ابو سفیان کی سربراہی میں ہی لڑائی کرتے، کیونکہ اس وقت بھی مکہ کے سردار ابو سفیان ہی تھے اور لڑائی کے جھنڈے بھی ابو سفیان کے گھر رکھے ہوتے تھے، اور یہ زمانہ جاہلیت سے ہی ان کے پاس عہدہ تھا۔ اگر وہ لڑنا چاہتے بھی تو ابو سفیان کی سربراہی میں لڑتے، اسی لیے یہ اعلان کیا گیا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو بھی داخل ہو گیا وہ مامون ہے، تاکہ لوگوں کو ان کے گھر میں جا کر یہ معلوم ہو جائے کہ سربراہ تو خود مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، تو اس طرح لوگ پھر مزاحمت کا، لڑائی کا، جنگ کا سوچیں گے بھی نہیں، یوں قتال کی نوبت سے گویا بچنا بھی مقصود تھا۔ تو یہ حکمتیں ہیں، ان میں چند کتابوں میں ملتی ہیں اور چند میرا اپنا ذوق ہے۔ یہ مختصر ابو سفیان کا تعارف ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ مامون ہے، اس کے 5 جوابات آ گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔